بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء بناتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے وقت قبلہ کی طرف رخ بھی نہیں ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہیں ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم استنجا کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو. تو اس لیے اور کچھ ایک دو خواتین نے مجھ سے کہا تھا کہ جو مسائل ہیں یہ آپ بیان کر رہے ہیں، اوپر لکھا ہے عورتوں کے مسائل، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے، خصوصاً یہ مسائل عورتوں کو پیش آتے ہیں، اور خصوصاً گھر کی تعمیر میں تو عورتوں کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. انہی کے مشورے سے بنتے ہیں بیت الخلاء اور انہی کے مشورے سے بنتے ہیں بیڈ روم اور کمرے. تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین کو یہ بات بتائی جائے. تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پیشاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں تو کچھ عورتوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو اور غذا کھانا بھی شروع نہ کی ہو تو وہ چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی، اس کا پیشاب ناپاک نہیں. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اگر کپڑوں پر پیشاب کر دیں تو بچہ کی ماں بہن وغیرہ اس کے دھونے کو ضروری نہیں سمجھتی. یہ بالکل غلط خیال ہے. ایسے شیرخوار بچے کا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی پیشاب ناپاک ہے، اور فقہاء نے اس کو نجاست غلیظہ میں شمار کیا ہے. اگر بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کا دھونا ضروری ہے. اگر بدن پر لگ گیا ہو تو بدن بھی پاک کرنا ضروری ہے. اگر کپڑا اور بدن پاک کیے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو نماز صحیح نہ ہوگی، اس کو لوٹانا ضروری ہوگا. تو لہٰذا بچے پیشاب سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، اور یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ قبر کا عام عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں، تو لہٰذا بہت سخت گناہ ہے، اس کو دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو صاف کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ایک اور بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچے جو قے کر دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اس بارے میں کچھ سوالات آئے تھے میرے پاس. تو یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جب بدن سے نکلے اور وضو کو توڑ دے تو وہ ناپاک ہے. اب یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر قے تھوڑی سی آئی ہے تو پھر وہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، اور اگر منہ بھر کر قے آ گئی کسی کو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب منہ بھر کر قے اگر بڑا آدمی کرے تو اس کا وضو ٹوٹے گا، تو وہ نجاست ہے، وہ اس کو دھونا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر چھوٹا بچہ بھی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اگر وہ بھی منہ بھر کر قے کر لیتا ہے تو وہ نجس ہے اور اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. نماز کے دوران بعض اوقات پیٹ میں آوازیں سی اٹھتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا کا اخراج ہوا ہو، لیکن در حقیقت ہوا کا اخراج نہیں ہوا ہوتا، صرف ہلکی آواز ہوتی ہے پیٹ کے اندر. جب ہوا نکلنے کا یقین نہیں ہے اور صرف وہمی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں علاج ضرور کرنا چاہیے، اور یہ سموسے پکوڑے کم کھانے چاہیے، دہی بلے کا استعمال کم کرنا چاہیے تاکہ ہوا پیٹ کے اندر کم پیدا ہو، زیادہ نہ بنے، اور اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہی بادی بواسیر بن جاتی ہے. تو اس کا علاج ضروری ہے، لیکن جب تک ہوا کا اخراج نہیں ہوگا وضو ٹوٹے گا نہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ بعض اوقات خاتون ہے، اس نے ابھی غسل کرنا ہے، رات کے وقت اس نے غسل کرنا ہے، تو اس دوران ابھی غسل نہیں کیا کہ بچہ بھوکا ہے یا اٹھا ہے نیند سے اور دودھ کی ضرورت ہے، تو دودھ خاتون اپنے بچے کو پلا سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ خواتین بیمار ہوتی ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے سیلان کی، جس کو ہمارے ہاں لیکوریا کہا جاتا ہے، وہ
مرض ہوتا ہے اور اس میں نماز کے وقت ذرا تکلیف ہوتی ہے اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ وضو جب ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بار بار وضو کرنے سے پھر بھی ٹوٹ جائے، مثلاً آپ نے ایک بار وضو بنایا پھر ٹوٹ گیا، پھر وضو بنایا پھر ٹوٹ گیا، اور آپ کو یقین ہے کہ میں 4 رکعت نماز یا 2 رکعت ہیں صبح کی میں نہیں پڑھ سکوں گی، میرا وضو پھر ٹوٹ جائے گا، حرکت کرنے سے ہلنے سے پھر ٹوٹ جائے گا، تو ایسے شخص کو مریض معذور کہا جاتا ہے، اور معذور کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس سے نماز ادا کر لے، تو اس دوران جو کچھ نکلے گا اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز مکمل کر لے، جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کو تازہ وضو بنانا پڑے گا، لیکن لباس پر کپڑوں پر جہاں پر کچھ لگا ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو صاف کیا جائے گا۔ اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین کے ان کا مسئلہ تو زیادہ ہوتا ہے یہ، اگر وہ نماز بیٹھ کر پڑھیں تو پھر پانی کا اخراج کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھیں اور رکوع سجود کریں تو اس میں پھر اخراج زیادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر ایسا واقعی ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، مثلاً سستی بعض اوقات کر لی جاتی ہے، مثلاً صبح آنکھ کھلی ہے تو سورج نکلا ہوا ہے، اب یہ سوچ لیا کہ بس اب نماز قضا ہو گئی ہے، سورج نکلا ہے لہٰذا اب ناشتہ بنانا ہے اور بس کچھ نہیں کرنا، اب نماز گئی ہماری، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکلنے کے بعد ہی آنکھ کھلی ہے تو سورج اگر سوا نیزہ کے برابر بلند ہو چکا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ گزر چکے ہیں، تو پھر وضو بنائیں، پہلے قضا نماز کو پڑھیں اور بعد میں پھر دوسرے کام کریں، یعنی جب بھی یاد آئے یا کوئی نماز بھول گئی ہے تو وہ جب بھی یاد آئے اس کو فوراً ادا کر لیا کریں، اس کو مؤخر نہ کیا کریں، تاخیر نہ کیا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، تو اس لیے یہ بقایا ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ بھئی، ایک سے پوچھا کہ بھئی زندگی کے بارے میں کتنے پر امید ہو، تو اس نے کہا کہ آج صبح کی ہے، نہیں جانتا کہ آج شام ہوگی کہ نہیں۔ کسی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اب نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری نماز تک زندگی ہوگی کہ نہیں۔ اس طرح کے جوابات دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو زندگی سے بڑی لمبی امیدیں قائم کیے بیٹھے ہو، میں تو جب نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں، تو اس لیے وہ وقت تو آنا ہے ہر کسی پر، کوئی نہیں جانتا کہ کب آ جائے، تو اس لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، کم از کم یہ ہمارے ذمہ قضا نمازیں باقی نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔